بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ناظرین محترم، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا مہینہ آتا ہے، ایک سچے مسلمان کی قلبی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوشیاں منانے کے لیے اس کا دل بے قرار رہتا ہے اور طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے لیے کائنات کی ساری خوشیاں ہیچ ہیں، اور میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہی حقیقی خوشی ہے، بلکہ وہ یوں سمجھتا ہے کہ اس دن کائنات کی ساری خوشیاں سمٹ کر اس کے دامن میں آ گئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے مسرت اور شادمانی کا اور موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس خوشی سے بڑھ کر کوئی اور خوشی تصور ہی نہیں کرتا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں ہم بھی نہ ہوں، تم بھی نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین محترم، ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے، ہر ایک نبی نے اپنی امت کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی خوشخبریاں عطا فرمائی، خوشخبریاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اور دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو خوشخبریاں سناتے رہے اور فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ناظرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر اللہ رب العزت نے کائنات کو اس طرح چراغاں کیا کہ مشرق تا مغرب ہر چیز بقعۂ نور بن گئی۔ حضرت سیدہ آمنہ جن کی آغوش مبارک کو اس نور کی پہلی اماج گاہ بننا تھا، وہ اس عظیم لخت جگر کی آمد کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، فَلَمَّا فَاصَلَ مِنِّي خَرَجَ مَعَهُ نُورٌ أَضَاءَ لَهُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے تو ساتھ ہی ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس نور کی روشنی کی وجہ سے مشرق و مغرب کے سارے آفاق روشن ہو گئے۔